السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو آج اللہ نے ایک اور پھر چانس دیا، سیکھنے اور سکھانے کا چانس دیا ہم لوگوں کو کہ بھئی ایک دوسرے سے سیکھیں اور سکھائیں بھی. جو ملے آگے بڑھنے کی کوشش کریں کہ پہلے ہم آپ کو دیں گے، بعد میں آپ کی باری ہوگی. تو آج پھر ایک اور ویلاگ کے ساتھ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں. سر آپ لوگوں کو بڑا پیار ہے، آپ لوگوں کی جو بھی کہہ لیں ایک قسم کی تھوڑی بہت موٹیویشن مل جاتی ہے، اور باقی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ جو طاقت دیتا ہے مجھے کہ جا اڑ جا اور شروع ہو جا میرے گرو. تو یہ وہ چیز ہے. میں آج ایک اور آیت لے کے آیا ہوں آپ کی خدمت میں. ایکچولی یہ جو ہے نا یہ سورہ کاف کا ہے، اور اس کی جو آیتیں ہیں نا اس کی بہت ساری آیتیں ہیں. اسپیشلی اس میں جو سورہ کاف میں آپ کو پتہ ہے ایک غار کا ہے ذکر، اس میں 12-13 مطلب وہ کوانٹٹی لوگوں کا اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، لیکن اس کے بارے میں ذکر ہے. لیکن ایکچولی جو میں بول رہا ہوں جن آیتوں سے میں ناٹ موٹیویٹ میں بول رہا ہوں جس آیتوں نے مجھے بدل دیا، جس آیتوں نے ریلے جس ٹائم مجھے ضرورت تھی بہت شدت سے، اور جب میں قرآن مجید کو پڑھتا تھا اس ٹائم جب ان آیتوں پہ میری نظر پڑتی تھی نا تو اس میں ایک قسم کا مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ڈائریکٹ کوئی آدمی مجھے بول رہا ہے کہ بھائی یہ ابھی آپ کو اس کی ضرورت ہے، آپ اس آیت کو پک اپ کر لیں اور اپلائی کر لیں اپنی لائف میں. تو یہ وہ آیتیں ہیں جو میرے سامنے آتی تھی، جو اللہ مجھے توفیق دیتا تھا کہ بھئی پڑھو، اور پڑھنے کے بعد جو آیتیں میری آتی تھی جو لائف میں اس کو لائے کرتا تھا تو اس کی جو بینیفٹس اور اس کا جو جادو سامنے ابھر کے آتا تھا تو وہ یہ آیتیں ہیں میرے پاس. تو اچھا اسی آیت میں سورہ کاف میں آیت نمبر 16 سے لے کر 17 تک ہے. یہ بڑا شارٹ سے آیتیں ہیں، دو سمپل سے آیتیں ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ہے نا میں کہتا ہوں دیکھ اللہ کے جو کمال ہے نا. میں اس لیے چھوٹا بولتا ہوں کہ جو میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے نا یہ آپ کو پتہ ہے اتنا واسٹ نہیں ہے، لیکن اس میں جو ریئلٹی سامنے آتی ہے نا اور اس میں جب اللہ کی حکمت ساتھ میں آ جاتی ہے تو وہ بدل جاتا ہے. لائک فار ایگزامپل اگر میں اپنے آپ سے ایک سوچوں، اپنے آپ سے ایک کام کروں بغیر اللہ کی حکمت سے، تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ رزلٹ اچھا نہیں آئے گا. مطلب اچھا آ جائے گا، نو ڈاؤٹ، نو پرابلم، ہارڈ ورک دیر از سم بینیفٹس، بٹ اس میں جو ہے نا اس میں وہ مزہ اور وہ جادو نہیں ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں میجک جب میں بولتا ہے نا جادو انبیلیویبل جب چیزیں ہوتی ہیں نا وہ صرف اور صرف اللہ کے کاموں میں اور اللہ کی ہدایت کی توفیق کی وجہ سے وہ چیزیں پھر ان ایکسیپٹیبل. مطلب میں 10 روپے سوچ رہا تھا وہ 100 روپے سے بھی زیادہ ملتا ہے اس کا بینیفٹ. تو یہ وہ چیز ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. چلو پھر دور چلے جائیں گے، واپس آتے ہیں. تو ہاں آیت 16-17 سے لے کر اس کا ترجمہ مفہوم کچھ یوں ہے، آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ یہ میرا سٹائل ہے. تو اس میں لکھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے، یہ اللہ کی نعمتوں ایکچولی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ رہنے دے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے. یہ جو سیکنڈ آیت ہے نا مطلب یہ جو اس کے ساتھ 2-3 سینٹنس ہے سا اینڈ میں، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو گمراہ رہنے دے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہیں پاؤ گے. تو اچھا یہ آیت ایکچولی ٹچ مجھے کیسے کیا، اور یہ وقت کی بات ہوتی ہے. تو یہ جب میرے سامنے جب اکثر لوگ آتے تھے یار دیکھ اللہ، میں بولنا یہ 1-2 بار نہیں، اللہ جب انسان میں بولتے نا اللہ انسان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے لیکن اللہ انسان آگے بڑھتا نہیں ہے. تو جب میری لائف میں آگے میں جا رہا تھا تو مجھے جگہ جگہ سے آوازیں آتی تھی، سگنلز آتے تھے کہ یار ہماری بات مان لے، یہ اس طرح ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، ایسے پاسبل بھی ہے. وہ غرور سے، وہ گھمنڈ بھی کہہ لیں، نالج میں ایک طرف سے میں یہ بھی بہتر سمجھتا تھا کہ جب انسان کے پاس اتنی نالج نہیں ہوتی ہے نا. اکثر میں نے اپنے لاسٹ ممبر آپ کو پتہ ہے میں نے ہیومنس آر آلویز ان رش میں نے بولا تھا کہ جب انسان کے پاس زیادہ علم بھی آ جائے، آج کل تو علم اتنا زیادہ ہے، اتنا واسٹ میجورٹی میں ہر فیلڈ کا اتنی ایکسپلینیشن ہے ہر جگہ میں. یوٹیوب تو میں کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جنت الفردوس ہے. تو اس میں اتنی انفارمیشن ہے، اتنا اوور لوڈ ہے، برین بالکل ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، بلکہ بہت انفارمیشن آ جاتی ہے جس میں انسان مس گائیڈ بہت زیادہ جلدی اور جلدی سلپ بھی ہوتا ہے، اور انسان کا مائنڈ بھی بہت جلدی ٹرن لیتا ہے اسی کی وجہ سے. تو اس زیادہ انفارمیشن کی وجہ سے ہمارا دماغ جو ہے نا وہ قسم کا پھول جاتا ہے. میں پھولنا کا ورڈ بولتا ہوں، مطلب ایک قسم کا یوز لیس آخر میں کام کرنا بند کر دیتے کہ بھئی یہ کیا ہے، 1-2 سیکنڈ میں اس طرف، 3 سیکنڈ میں اس طرف، 5 منٹ کے بعد سیدھا، اور پھر 10 منٹ کے بعد پیچھے ڈائریکٹ
زیرو میں. تو اس میں جو مین مقصد تھا نا، اس انفارمیشن کی وجہ سے انسان مس گائیڈ ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یار میں کس طرف جاؤں، کیسے جاؤں. تو اسی کی وجہ سے جب مجھے لوگ بولتے تھے کہ یار ایسے مت کرو، ایسے بھی راستہ ہے، ادھر مت جاؤ، ادھر بھی ہے. تو وہ جو میں انفارمیشن کی بات کر رہا تھا کہ اس انفارمیشن، زیادہ انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے قسم کا انسان تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے. تو اس میں انسان سن لیتا ہے کسی کی، کیونکہ اس کو پتہ کہ یار میرے پاس نالج اتنی زیادہ نہیں ہے، تھوڑا میں پیچھے ہوں، تو چلو یہ آدمی جو بول رہا ہے اس سے کچھ سیکھ بھی لیں گے اور اپنا بھلا بھی ہو جائے گا. لیکن بیکاز آف آج کل جو لوگ ہیں، جو انفارمیشن ہے، وہ کہاں سنتے ہیں یار میری جان، وہ کہاں سنتے ہیں. اس لیے بولتے ہیں سب سے زیادہ قرآن کا سب سے زبردست جو زبردست وار ہے نا، وہ سب سے پہلے تمہارے غرور کے بارے میں بولتا ہے کہ پہلے اپنی ناک نیچے رکھو. جب تک آپ زمین پہ نہیں لگیں گے، جب تک آپ نیچے زمین کی خاک کی مٹی میں نہیں ملیں گے، تب تک آپ کو کوئی بات بھی سمجھ نہیں آئے گی. یہ وہ غلط ہو یا صحیح ہو، میں بول رہا ہوں دس از ناٹ اباؤٹ رائٹ اینڈ رانگ، اٹس اباؤٹ اے پرسن، اٹس اباؤٹ دا میسج. ایک میسج آ رہا ہے، جو آدمی آ رہا ہے، وہ جو بات کر رہا ہے، مجھے پتہ ہے جس کے بعد نالج ہوگی وہ تو بات کرنے سے پہلے وہ بولے گا او بھائی نہیں اس طرح نہیں، ویسے ابھی یار میں نے بات پوری نہیں کی تھی، او نہیں مجھے پتہ ہے سائیکل کیسے بنتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ تو بیچ میں ٹوک دے گا، کیونکہ اس کے پاس اتنا انفارمیشن ہوگا، وہ سب سرسری ہوگا، پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے نہیں. آج کل سب یہی ہے کہ بھئی آ گئے، اس کو پتہ بھی نہیں کہ بھئی آگے کیسے چلنا ہے. تو ہاں، تو میں اپنی بات کرتا ہوں یار، کہاں سے کہاں نکل جاتا ہوں. تو سر واپس آتے ہیں. تو اس میں جو مین چیز ہے اس میں کہ جب مجھے لوگ بول رہے تھے یہیں طرح کہ یار یہ کرو مت کرو، تو میں نہیں مانا. بہت زیادہ میں نے دھوکے دیے، ٹکریں کھائیں، دھکے دیے. میں نے کہا جاؤ باڑ میں جا، تیری انفارمیشن اپنے پاس تو خزانہ لگ چکا ہے اب ہمارے ہاتھ میں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو میرا بہت سارا نقصان ہوا. اور یہ وہی بات ہے کہ اس میں پھر آپ کو اچھا دوست، اچھے لوگ، یہ لوگ آپ کے ساتھ چمٹ نہیں سکتے. کیونکہ یار جب آپ اس کو پش بیک کرتے ہیں نا، وہ بولیں گے یار نہیں ہو سکتا. میں بول رہا اینڈ میں جو آپ کے پاس جو رہتا ہے نا، وہ اللہ کی ذات رہ جاتی ہے. کیونکہ اب ظاہری بات ہے، جو آدمی کو آپ نے اتنا ستایا، تڑپایا، وہ انسان ہے بھائی. وہ بولے گا تو کہاں سے آ گئے، کہاں بھائی میرے پاس ابھی مت آ. مجھے پتہ ہے تو آ کے پھر ٹوکرے مارے گا، مجھے پتہ ہے پھر آ کے مجھے وہیں بولے گا. انسان کی بھائی صاحب جو ہے نا کیپیسٹی ہوتی ہے ہر انسان کی، بھائی یہ میں ہوں یا آپ ہے، وہ ایک حد تک برداشت کرتا ہے. ایک حد پار ہو جاتا ہے نا، تو لیکن اس دنیا میں ماں باپ ہوتے، کبھی کبھی بولتے کہ یار ان لوگوں کو بھی چھوڑو، بس ہو گئی یار، ان کے تانے کہا کے بھاگ جاؤ کہیں پہ. تو آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. جسٹ گیو یو ایگزامپل، سمپل ایگزامپل. تو وہ جو چیز تھا نا، اس ٹائم بندہ جب پستا ہے نا، یہ بھی کمال ہے. پستا ہے تو تبھی تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی ابھی اپنے کون ہے، پرائے کون ہے، اور کون سا ٹائم تک ویلیویبل لائف ایڈ کر سکتا ہے. اب دیکھیں نا، میں بول اللہ سے رابطہ تو ڈائریکٹ تو امپاسبل ہے، لیکن جو اللہ بول رہا ہے کہ ایک چیز میں نے دی ہوئی ہے جس میں دنیا، آخرت اور تمہارے کاموں کا اور تمہارے زندگی گزارنے کا بڑا ہر چیز کا میں جو ہے ایسا اینگل ہے نا کہ جس کی وجہ سے آپ حیران ہو جائیں گے. اسی وجہ سے جب میں نے یہ پڑھی آیت جس میں صاف بولا ہوا ہے کہ اگر انفارمیشن چاہتے ہو، اگر نالج چاہتے ہو، اگر تم کچھ چاہتے ہو کہ بھئی میں کچھ زیادہ ہی بڑا کر سکوں، کچھ زیادہ ہی بڑا کر سکوں اور اس کی لائق بن سکوں ایٹ لیسٹ، تو کون ہے؟ کوئی دوست آئے گا؟ نہیں آئے گا. اللہ کے سوا تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہیں پاؤ گے. دیکھیں جب اللہ سگنلز بند کر، جیسے ایگزامپل اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھئی یہ نہ ہو، مجھے پتہ ہے اللہ ایک بہت بڑی ذات ہے. بھئی میں بول رہا میں نے جتنا کیا اس کے بعد تو 110% اس کے دروازے میرے لیے بند ہونے چاہیے تھے. یہ تو میں قسم کا کہہ سکتا ہوں کہ بھئی اگر یہ کہ مجھ جیسے انسان کوئی اور انسان ہوتا تو کتنی بار ٹوکریں ماری ہیں میں نے اپنی لائف میں، دیکھا بھی، چیک بھی کیا، پھر بھی دیکھ اللہ نے جھٹکی دی، میں پھر اپنا فائدہ اٹھا کے پھر کسی اور راستے میں نکل گیا. پھر اللہ نے بولے چل یار یہ پھر آئے گا، پھر آ گیا، پھر ٹوکریں کھائی، پھر 2-3 سال بعد نخرے کیے، پھر بھاگ گیا. اللہ نے جب دیا، میں جو پیسے آ گئے، پھر آسمانوں میں اڑنے لگا. میں نے کہا یہ تو میرا کمال ہے.
تو یہ وہ چیز ہے کہ یار ادھر انسان کی بات نہیں ہو رہی، اس لیے میں بول رہے کہ آپ انسان کو چھوڑیں، فی الحال اس کائنات کے بارے میں سوچیں جو آپ کے لیے انسان کی شکل میں بندہ لے بھی آئے گا، آپ کے لیے کسی فرشتے کہ انسان فرشتہ بنا دے گا کہ بھئی ٹینشن نہ لے. تو اس لیے اس ذات کو پہلے پکڑیں، اس چیز کو پکڑیں جس سے سب کچھ چل رہا ہے، جس سے سب کچھ چل سکتا ہے، جس سے سب کچھ میں ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے. میں آخر میں صرف یہی کہوں گا، اسی پہ فوکس کروں گا کہ یار دیکھو یہ بات دل سے نکال دیں، دماغ سے بھی نکال دیں، بلکہ اپنی پورے ڈکشنری سے نکال دیں کہ یار ایسا کچھ چیز ہے جو دنیا کے معاملے میں، جو میرا فیلڈ ہے، جو میرا کوئی بھی جو میرے پاس کوئی اسکل بھی ہے جس کا مجھے ہیلپ کر سکے کچھ بھی میں بولا تو وہ صرف اور صرف اللہ کرے گا، صرف اور صرف اللہ کرے گا. وہ اللہ آپ کے لیے ایسے پھر مینٹورز ڈیسائیڈ کرے گا جو آپ کے مطابق ہو، آپ کے لیے ایک ایسے جاب ڈھونڈے گا جو آپ کے لیے مطابق ہو، آپ کے لیے ایک ایسا راستہ بنائے گا جو صرف اور صرف آپ کو چاہیے ہوتا ہے. واللہ یہ میرے پریکٹیکل لائف کا ایکسپیرینس ہے کہ کیسے ایک پہاڑ میں راستہ نکالوں. میں آپ بلیو نہیں کریں، کیونکہ یار ایک بات ہے، میں پھر بولا میری بات یہ کنفرم ہے کہ بھئی پریکٹیکلی نہیں کریں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ بھئی جب میرے سامنے ایک پہاڑ ہے نا، اس میں جب وہ راستہ بناتا ہے نا انسان وہ بھول نہیں سکتا بھئی، وہ اللہ اب نکال بھی دے گا. میں اللہ کی قسم کہتا ہوں، وہ اللہ آپ کے دماغ سے اڑا بھی دے گا، وہ بات غائب بھی کر دے گا، آپ کو پتہ تک بھی نہیں چلے گا. لیکن دیٹس دا ریالٹی. We have to face that. There is a power who can do anything, even you cannot imagine, but he gonna do that. اللہ اکبر. کیونکہ یار کبھی کبھی چیزیں آپ کو دیکھیں نا، میں نے بھی جب لوگوں سے سنتا تھا، یا میں نے قرآن مجید میں بھی آپ کو پتہ کچھ ایسے آیتیں ہیں نا جو کبھی کبھی بولتے ہیں یار یہ از دیٹ پاسبل ان ریئل لائف. ہنسنا ریل آئی واز جسٹ لافنگ، ریئلٹی میں ہنستا تھا. میں نے کہا یار یہ کیا ہے، از انبلیویبل. لیکن جب کیا بھائی 100% تو نہیں کیا. میں بولا آج بھی میں جتنی آیتیں ہیں نا، اس کو میں صرف 5% اور 4% اپلائی کیا اپنی لائف میں. میرے پاس یہ ریزلٹس آئے جو میں امیزڈ ہو گیا، میرا دماغ ماننے سے انکار کر رہا ہے اس چیزوں کو. یہی میں بولا اگر آپ میری جگہ میں ہیں، آپ کے پاس نالج بھی ہے، انفارمیشن بھی ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں، اللہ نے بہت توفیق دی ہے آپ کو، اگر آپ نے اس کا صرف 6% بھی یوز کر لیا نا، یہ میں اتنی کم کوانٹٹی اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی، یہی آیت میرے لائف 3 9 10 سال کے ہر ایک سٹیپ میں یوز ہو رہی ہے، اور ڈفرینٹ سٹائل سے یوز ہو رہی تھی. کیونکہ یار میں بھی بولا نا، یہ میں نے تھوڑی ایک بار یوز کی ہے، یہ میں نے اپنی ہر ایک لائف میں بار بار، 1 بار 2 بار، پھر ٹرائی کر، پھر ادھر سے آج رائٹ سے آیا تھا، کل لیفٹ اینگل سے ٹرائی کر، رائٹ میں بھی کامیاب ہوا، لیفٹ اینگل سے بھی کیا کامیاب ہو گیا، اسٹریٹ بھی کیا کامیاب ہو گیا. کیونکہ اس کا جو مین مقصد کیا ہے، مین مقصد یہ ہے کہ انسان کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی کام کرنا ہے آپ نے تو صرف اور صرف اللہ کو دائرے میں رکھ کر دیکھ. اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے. دیکھ میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، میں اس بات کو، یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو ان دن انشاءاللہ بتا دوں گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی جب بات ہوتی ہے نا، مجھے پتہ یہ ایمان ہے ہمارا. دیکھ اس چیز کا، اس کا پھر آپ سے سب کچھ کٹ جائے گا اگر آپ یہ بات بلیو ہی نہیں کریں تو. یہ تو پھر ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کے پیغمبروں کتابوں پہ ایمان ہونا چاہیے، فرشتوں پہ، ان چیزوں پہ ایمان ہونا چاہیے، ہمارے کتابوں پہ. تو اس میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میں جب قرآن کی بات کرتا ہوں تو دیکھیں نا، ان سب چیزوں کی، قرآن، سنت، کتابیں، فرشتے، جنات، حیوانات، ہر ایک چیز کے، ماں باپ، ایون ماں باپ، تمہارے بھائی بہن، تیری خالہ، پھپھی، نانی، سب کا رشتہ کون پہلے بتاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا، پہلے ان سب کے بارے میں کون تو آپ کو بتائے گا؟ بھائی قرآن ہی تو بتا رہا ہے. آپ ان سب کے رشتوں کے تب رسپیکٹ کریں گے جب آپ پہلے اللہ کے حکم کو مانیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، اس میں تو یہ سب کچھ اویلیبل ہے. تو جب آپ اللہ کو مانیں گے اور اللہ ادھر حکم دے رہے کہ ماں باپ کو اف تک مت کرو، وہ بولیں رشتہ داروں سے سچا سلوک کرو، تو یہ کون مجھے بول رہا ہے؟ یہ قرآن ہی تو مجھے بول رہا ہے. قرآن ہی تو مجھے بول رہا ہے کہ بھئی زندگی تیری ایسی گزری جاتی ہے، پہلے انسان تو بن. تو یہ تو قرآن میں بول رہا ہے نا. یہ سب کچھ جو ہے نا آپ کو مل جائے گا. یہ اللہ کے رسول سے اتنی محبت آپ کو آ جائے گی نا کہ آپ بولیں گے یار اللہ اکبر، یہ تو ریئلٹی. کیونکہ قرآن میں یہ سب کچھ ہے. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے کہ بھئی نماز کتنی ضروری ہے. قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے کہ بھئی حج، روزہ، رمضان، روزہ،
کتنا ضروری ہے، کیونکہ یہ سب آپ کے ساتھ ہوگا تب ہوگا جب آپ صرف اور صرف قرآن کو پڑھیں گے. قرآن کو پڑھنے کے بعد ہی آپ کو سمجھ آئے گی کہ یس دیٹس what I want, that's the reality of a stone which they give me before. They told me this is the stone, but it's not the stone, it's not a piece of stone, but it's a piece of gold. But because of the way I see, the way I was looking on the stone, it was not the right direction, my brother. My brother. سالو. تو یہ میں اس لیے بار بار بول رہی تھی قرآن جو ہے نا، میں بولا میں کیا تھا، میں کچھ نہیں تھا، میں بار اس لیے بولتا ہوں نا کہ میں اس طرف میں کبھی کبھی سچ ہوتا، میں انسان ہوں، میں بھی کاؤنٹ نہیں ہوتا. لیکن جب اتنا ہوا کہ انسانیت قسم سے کم از کم حیوانیت کی طرف، جب میں نے حیوانی سے نکل کے جب انسانی کی طرف سفر کیا تو کیسے کیا؟ قرآن نے. کیونکہ اس نے پہلے وہ مسلمان اور مومن وہ تو پہلے چھوڑو نا، پہلے تو ہمیں ان حیوانیت سے نکلنے دو نا میری جان. یہ تو سارا کمال اس کا ہے. تو اس لیے میں اپنا ٹاپک اسی پہ ختم کرتا ہوں، بات بہت لمبی ہو جائے گی میری جان. آپ لوگوں کی دعائیں بس مجھے چاہیے، اور اللہ کرے کہ ہمیں توفیق دے. اللہ فجر کا ٹائم ہونے والا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ کم از کم قرآن پہ چلنا سیکھیں ہم لوگ، قرآن کے راستے پہ چل، قرآن کا ہاتھ تام لیں. جس دن ہم نے اس کتاب کو تاما یار، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے کیسے دروازے کھولیں گے اور کیسے کیسے چیزوں کی آپ کو پہچان ہوگی، آپ کی جاب کی، آپ کے مینیجرز کی، آپ کے ویٹر کی، آپ کی بیوی کی، آپ کے بچوں کی، آپ کے خاندان کی. اس کی ٹینشن نہ لیں. میں آپ کو چیلنج سے بتاتا ہوں، اس کی ٹینشن مت لے. اس کی ٹینشن سلوشن آپ کی ہر ایک پرابلم کی، ڈپریشن کی، اسی میں ہے سب کچھ اسی میں. بھائیو کھولو. اور یہ اتنا جلد ایک بات پر پلیز یو جلد بازی نہیں میری جان، خدا کے لیے جلد بازی میں کچھ نہیں کریو. جلد بازی میں کریں گے کوئی بھی کام ہو، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ قرآن میں بناتا کہ میں نے اس کو آہستہ آہستہ نازل کیا، اور آہستہ آہستہ پڑھو میری جان. بہت ٹائم ہے، میں کہتا ہوں ایک آیت پہ 2 سال لگا دے، اور ٹینشن نہ لے. وہ تو جس راستے پہ نکلا ہے نا، اس کا مجھے پتہ ہے، جس راستے پہ تو نکلا ہے نا، تو اس کی ٹینشن ہی نہ لے. بس تو اس کو اللہ کو پتہ ہے بھائی تو میری طرف آ رہا ہے. تو انسان کی طرف توڑی جا رہا ہے، تو میری طرف توڑی آ رہا ہے، تو میرے دوست کی طرف تو جا رہا ہے، تو میرے ابو کی طرف جا رہا ہے، تو تھوڑی بزنس مین کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کی طرف جا رہے ہیں جو پوری کائنات کا مالک ہے. ابے یار وہ تجھے خوار کرے گا، وہ مجھ جیسے آدمی 2 نمبر دماغ والے کو خوار کرے گا یار. اس نے مجھے دیکھ کیا کروا رہا ہے میرے سے، دیکھ میں کدھر کھڑا ہوں، کیا کروا رہا ہے میرے سے. تو سمجھ جائے یار، سمجھ جائے. بس یہی ہے. آپ کی دعاؤں میں یاد رکھے، اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے، مجھ سے زیادہ کامیابی آپ لوگوں کو نصیب کرے. اور پلیز سمجھ دے، قرآن کو پکڑنے کا ہم سب کو بے تحاشا محبت دے، اور دل و خلوص سے اس کے لیے جپٹنے کے لیے، مطلب چلانگے مارنے کے لیے ہم لوگ نکل آئیں، اور ایک تباہی پھیلا دیں. انشاءاللہ اللہ ہمیں اجر دے گا. اور آخر میں سلام قبول کریں. السلام علیکم.